الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسمی مصطفیٰ محمد درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین لا سیما لا بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کے صدقے سے ظہور امام الزمان میں تعجیل کو طلب کیجیے گا۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ برائے استجابت دعا سب مل کر ہی دیا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی حمد اور ثنا اور ستائش کو بیان کرتے ہوئے سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے 180 خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار میں تیری حمد ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے تیری حمد اور تیری تعریف کا حق ادا ہو جائے۔ یہ جملہ سید الوصیین ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال کی حمد اور تعریف کا حق ادا کرنا، اس کی ستائش اور ثنا کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری ایسی حمد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے تیرے شکر کا حق ادا ہو جائے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار ایسی حمد کہ جس حمد کے ذریعے سے تیری مغفرت تیری بخشش میں اضافہ ہو، اور جس حمد اور تعریف کے نتیجے میں تیرے ثواب کے اندر اضافہ ہو۔ پروردگار عالم میں اس کیفیت میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جو خود مشکل کشائے عالمین ہیں، وہ جس سے انرجی کو حاصل کرتی ہیں، وہ جو سورس ہے امیر المؤمنین کی مشکل کشائی کرنے والا، وہ ذات کہ جو پروردگار کی صورت میں علی ابن ابی طالب کی مدد فرما رہی ہے۔ امام ان سے کس کیفیت میں مدد مانگتے ہیں، اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ میسج ہے، بالخصوص وہ افراد جو دعا کرتے ہیں، جو مدد مانگنا چاہتے ہیں پروردگار سے اس طریقے سے جس طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین ہمیں سکھا رہے ہیں، تو ان جملات کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار میں اس شخص کی مانند تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ جس کو تیرے نفع سے اور تیرے فضل سے امید ہو۔ یعنی جب انسان کچھ طلب کر رہا ہوتا ہے تو بہت مرتبہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ نہ جانے میری دعا مستجاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم بہت سارے اسباب کو، بہت سارے فیکٹرز کو، بہت ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دعا طلب کرتے ہیں، پروردگار سے کچھ مانگتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین ہمیں یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ جب ذات ایزدی سے کچھ طلب کرو، جب پروردگار سے کچھ مانگو، تو ایک ایسے شخص کی مانند مانگو کہ جسے اس کی جانب سے نفع اور اس کی جانب سے فضل کی امید ہو۔ یہ جو لفظ فضل ہے یہ خود ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیے، اگر عدل کی بات کی جائے تو جو میں ڈیزرو کرتی ہوں پروردگار کی جانب سے مجھے وہ ملے گا، لیکن فضل کی اگر بات کی جاتی ہے تو پروردگار کی جانب سے مجھے وہ نعمت ملے گی، مجھے وہ عطا ملے گی، مجھے وہ بلیسنگ ملے گی کہ جو میری
استطاعت سے زیادہ ہے، جو میرے ڈیزرو کرنے سے زیادہ ہے۔ بس یہاں پر جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امیر المؤمنین مشکل کشائے عالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں خود مشکل کشائی کر رہے ہیں وہیں پر وہ مدد پروردگار سے طلب کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس خطبے میں جب امام مدد کی بات کرتے ہیں تو ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری مدد اس شخص کی مانند مانگتا ہوں کہ جو تیرا مطیع اور فرمانبردار ہے، جو قول اور عمل کے اعتبار سے تیری بات کو تسلیم کرنے والا ہے۔ یہ بھی دعا کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ میسج ہے کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کم از کم اس کے پاس اطاعت کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے اطاعت بڑھتی ہے، جس طرح سے فرما برداری بڑھتی ہے، اس طرح سے پروردگار کی جانب سے فضل میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس اسی عبودیت کی کیفیت کو ہم امام علی علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے اندر اس عبودیت کی کیفیت کو، اس تسلیم کی کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی جانب کل بھی میں نے اشارہ کیا۔ یہ عبودیت کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب خضر کو یاد کیا، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ کہف کی آیت مجیدہ آیت نمبر 65 کے اندر، اور کہا کہ فوجد عبدا من عبادنا، کہ جس وقت پایا حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اس کے حوالے سے عبودیت کے کچھ فیکٹرز کے حوالے سے کل کی بحث میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ مطالب پیش کیے۔ آج اس واقعے کو قرآن کی روح سے، تفسیر کی روح سے کھولنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اندر موجود میسیجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا ریکال کریں گے کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ بتائیے گا کہ کیا اس دنیا کے اندر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی شخص موجود ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو آپ سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ اس حوالے سے بہت متاثر ہوئے اور حضرت موسیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ کسب علم کے لیے اس شخصیت کے پاس جائیں گے، اور وہ شخصیت جناب خضر کی تھی۔ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ میسیج ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو جب آیت نمبر 60 کے اندر وہ شخصیت کی جو ان کے ساتھ موجود تھی، جنہیں فتیہ کی صورت کے اندر یعنی ایک جوان ساتھی کی صورت کے اندر قرآن میں یاد کیا گیا، اور روایات کہتی ہیں کہ وہ حضرت یوشع کی شخصیت تھی۔ یہاں وہ شخصیت آپ سے کہتی ہیں کہ یہ راستہ بہت سنگین ہے، یہ راستہ بہت مشکل ہے، کہ جس راستے کے اوپر آپ جانا چاہ رہے ہیں، جس راستے کے اوپر آپ چلنا چاہ رہے ہیں، یہ راستہ بہت سنگین ہے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ کے اندر وہ جو علم کا اشتیاق موجود تھا، آپ اس مطلب کو اور اس مفہوم کو یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں لا ابرح، میں گیو اپ نہیں کروں گا، چاہے اس راستے کے اندر مجھے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ یہ لا ابرح کا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ علم کے راستے میں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، علم کے راستے میں آپ کو بہت ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ لا ابرح، میں گیو اپ نہیں کروں گا۔ تو میرے دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے کہ جو کسی بھی علم کے حوالے سے یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اس کو حاصل نہ کر سکوں، شاید وہ اپنی ڈگری کے کسی ایسے سٹیج کے اندر ہے کہ جہاں اسے لگتا ہے کہ وہ سٹک ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ سے توسل کیجئے اور حضرت موسیٰ سے کہیے کہ
میں بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتی، میں بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتا، اور آپ اس قوت کو، اس توانائی کو مجھے مہیا کیجیے، باب العلم سے توسل کیجیے، امیر المومنین سے توسل کیجیے، وہ علم کے راستوں کو میرے اور آپ کے لیے کھول دیں گے۔ یہاں آیت نمبر 61 سے لے کر 64 میں اب جب بڑے جذبے کے ساتھ حضرت موسیٰ روانہ ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو جو راستے کی مشکلات تھیں ان کا فوری ذکر کیا گیا۔ یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نمائندہ الہی ہیں، یہ پیغمبر ہیں تو اب ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہیں، پہلے مشکلات حضرت یوشع نے بیان کی، یہاں انہوں نے عہد کیا، اور اس کے بعد پھر فوری طور پر ان مشکلات کا ذکر کیا گیا کہ یہ شخصیات سفر کرتے کرتے مجمع البحرین تک پہنچی، جو کہ اس میں تفسیر کی بہت لمبی بحث ہے کہ یہ کون سے مقامات تھے۔ البتہ ایک طولانی سفر طے کرنے کے بعد یہ ایک مقام پر پہنچے جہاں انہیں پتہ چلا کہ ان کی مچھلی کھو گئی ہے جو انہوں نے غذا کے لیے رکھی تھی، اور ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک نشانی تھی کہ جس نشانی کے ذریعے سے یہ شخصیات حضرت خضر کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے تھے۔ بس حضرت موسیٰ نے کہا کہ جس مقام پر وہ کشتی کھوئی تھی ہمیں اس کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہوگا، بس وہیں پر حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ آیت کہ جس کا کل سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 65، حضرت خضر کا یہاں تعارف پیش کیا گیا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ بس یہ شخصیت جیسے ہی حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت خضر سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حل اتبعک کا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ یہ جو جملہ حل اتبعک کی صورت میں موجود ہے، یہ آج کی اس دور کے اندر جہاں ہم استاد کی اہمیت شاید فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر کمپرومائز کرتے نظر آتے ہیں، یہ جملہ بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ استاد چاہے پیغمبر بھی ہوں ان کے لیے بھی استاد کی اہمیت، استاد کا احترام اور استاد کے سامنے عاجزی اور انکساری کتنی ضروری ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حل اتبعک کا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے آپ کی جانب رہنمائی کی گئی ہے، میں پیغمبر خدا ہوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے یہ علم دیں۔ کہا نہیں، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی ہمبلنس کے ساتھ، ہیومینٹی کے ساتھ کہا حل اتبعک کا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ بس کہا کس حوالے سے پیروی، تو اس کو واضح کیا علمتا رشدہ۔ یہ آیت کے اختتام میں ایک فریز آپ کو ملتا ہے علمتا رشدہ، کیا وہ علم کہ جو آپ کو خدا کی جانب سے سکھایا گیا ہے، کیا میں اس حوالے سے آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ یہاں جو رشدہ کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ علم نافع کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ علم جو فروٹفل ہو، وہ علم جو فائدہ مند ہو، وہ علم کہ جس کا جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پیس آف پیپر کی صورت میں آپ کو ڈگری مل جائے، نہیں، وہ علم جو مجھے انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو مجھے اخلاق سکھاتا ہے، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے ہم ڈفرینٹ انوینشنز کر سکتے ہیں، اور اس علم کے ذریعے سے ہم مختلف افراد کی اور مختلف مسائل کی کہ جو دنیا میں افراد فیس کر رہے ہیں ان مسائل میں ان افراد کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ علم اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ رشدہ کی کیفیت کیا ہے تو اسے آپ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ وہ شخصیات جب کسی آنے والے شاگرد کے اندر میلان دیکھتے ہیں، رغبت دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہے، وہ علم کہ جو کیمسٹری کا علم ہے، یہ بائیولوجی کے علم میں زیادہ اٹریکٹڈ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس یونیورسٹی کے اندر افراد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک
علم کہ جو سب کے لیے ضروری تھا سیکھنا وہ فقہ کا علم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں اور اسے حاصل کر رہے ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے کہ کم از کم فقہ کے علم کو حاصل کیا جائے اور اسے سیکھا جائے، اور یہ یونیورسٹی ہمیں یہ مطلب سکھاتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر جو مطالب رشد کے اعتبار سے نظر آتے ہیں علم نافع میں، یہ رشد کیسی رشد ہے؟ یہ رشد یعنی ہم جو اپنا پاسٹ جو ہمارا گزر چکا ہے اس سے بہتر ہمارا فیوچر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے پاسٹ کے لیسن سے اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے روایات میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کا صرف علم نہیں بلکہ وہ علم جو مجھے فائدہ پہنچائے، میں اس علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بس یہاں پر حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس کن علوم کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس کو جس سوال کی جانب میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، آج اس کو مزید کھولنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس علم کے حصول کے لیے وہاں پہنچے تو پہلا سوال جو اٹھتا ہے، جو اس دور میں بھی اٹھا تھا، حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں اور ان کے علم کی کیفیت کو جاننے والے افراد کے لیے بہت بڑا کوشچن مارک تھا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس کیوں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کا جو حقیقت میں جو ہمیں جواب ملتا ہے اور جو بہت لاجیکل بھی ہے، جس پر مفسرین زیادہ تر متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے پاس وہ علوم تو موجود تھے کہ جو ایک نبی کے پاس ہونے چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہیں کہ جو ایک نبی کے مقام کے لیے اس علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ علوم کے جو باقی افراد کو حضرت خضر کو عطا کیے گئے تھے وہ اس نبی کے سٹیٹس کے لیے ضروری نہیں تھے، لیکن وہ ایک خاص بلیسنگ تھی، وہ ایک خاص رحمت تھی، وہ ایک خاص فضل تھا جو حضرت خضر کو عطا کیا گیا تھا کہ وہ مختلف حکمتوں کو اور مختلف اسرار کو، جو واقعہ میرے سامنے پیش آ رہا ہے، اس کے راز کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت خضر اس علم کی ڈیپتھ کو اور اس واقعے کے پیچھے جو عناصر موجود ہیں، جو حکمتیں موجود ہیں، ان کو جانتے تھے۔ بس یہاں پر یہ علم جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے پاس موجود تھا، کل میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی مقدار خود حضرت خضر نے کہی کہ ایک چڑیا کی چونچ میں موجود پانی کے قطرے کے برابر اسے قرار دیا گیا۔ تو بس یہ علوم کی کیفیات کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے پاس جو علم موجود ہے، اگر ہم اس علم کی جانب دیکھیں تو اس علم کی کیفیت کیا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا، کہا کہ مولا میں نے قرآن حکیم فرقان مجید میں 2 ملتی جلتی آیات دیکھی ہیں، ان 2 آیات کا جو مفہوم ہے وہ اور مصداق میری سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کا جو ڈفرنس ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ کہا کون سی آیات؟ بیان کیا، کہا کہ مولا ایک آیت یہ کہتی ہے الذی عندہ علم الکتاب، کہا ایک آیت اشارہ کرتی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، تو یہ شخصیت کون سی ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے، اور پھر وہ دوسری کیفیت کے جس میں قرآن حکیم فرقان مجید ارشاد فرماتا ہے من عنده علم الکتاب، وہ شخصیات کی جن کے پاس علم موجود ہے کتاب کا لیکن اس کے بعض حصے کا علم موجود ہے۔ یہ کون سی شخصیات ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا الذی عندہ علم الکتاب کا ہوا امیر المؤمنین، کا وہ علی بن ابی طالب کی شخصیت ہے کہ جن کے پاس
تمام کتاب کا علم موجود ہے، اور وہ آیت جو کہتی ہے کہ جن شخصیات کے پاس کتاب میں سے بعض کا علم موجود ہے، وہ شخصیات کتنا علم رکھتی ہیں اگر وہ سمجھنا چاہتے ہو تو کہا کہ ان کا علم اس شخصیت کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے کہ جتنا اگر کوئی مچھر کسی دریا کے نزدیک سے گزرتا ہے اور اس کا ایک پر پانی سے گھیلا ہو جاتا ہے تو اسی رطوبت کے برابر، وہی جتنا وہ ویٹ ہوا ہے اسی ویٹنس کے برابر، اسی رطوبت کے برابر اس شخصیت کا علم ہے کہ جس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم ہے۔ تو پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علم کی وسعت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ علم کتنا وسیع ہے، اس علم میں کتنی ڈیپتھ موجود ہے، اس کو سمجھنا سہل نہیں ہے، کیونکہ آج 29 صفر ہے اور بعض روایات کے مطابق کبھی روایات ہے آج امام رضا علیہ السلام کا روز شہادت بھی ہے۔ تو علم کی اس کیفیت کو اگر ہم علی کے علی بیٹے کے اندر دیکھیں تو یہ علم کس کیفیت میں نظر آتا ہے۔ ایک کتاب کرامات الرضویہ میں شیخ عباس کمی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا، دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے واقعات جو ہمارے سامنے پیش آ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ڈیپتھ کو نہیں جانتے، اس کے راز کو نہیں جانتے اور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے اندر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے، وہ ریئیکشن نظر آتا ہے حضرت موسیٰ کی جانب سے کہ جو حکمت کو نہ جاننے کی وجہ سے حضرت موسیٰ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے رہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر جہاں یہ علم کی حقیقت کو یہ واقعہ واضح کرے گا، وہیں پر اس امر کو بھی واضح کرے گا کہ جو ولی عہدی امام رضا علیہ السلام نے قبول کی، اس ولی عہدی پر بہت سارے افراد نے اعتراض کیا، لیکن اس کے پیچھے جو حکمتیں، جو اسرار موجود تھے، امام رضا علیہ السلام باذن الہی ان اسرار سے آگاہ تھے، آشنا تھے، اور امام رضا علیہ السلام ایک بہت بڑی قربانی دے رہے تھے اس دور کے مومنین کے لیے اس ولی عہدی کو قبول کرنے کی صورت میں۔ جس طرح سے میں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کا کل تذکرہ کیا، تو اس وقت کے افراد اس کے راز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور امام پر اعتراض کر رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ اعتراض خوارج کی طرف سے بڑھتا چلا گیا اور بہت سے کچھ مومنین بھی ان فتنوں کا اور ان پروپیگنڈاز کا شکار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آخر امام رضا علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول کیوں کیا ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی حرص ہے، کوئی لالچ ہے، اس طرح کی گفتگو بھی کی جانے لگی۔ یہاں پر سمجھیے گا، ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو یوزلی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ امام کا فیصلہ تھا، امام کے فیصلے کے سامنے ہم کس طریقے سے اعتراض کر سکتے تھے، امام کے فیصلے کے سامنے ہم کس طریقے سے سر اٹھا سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ امام نے فیصلہ کیا، اگر امام موجود ہوں اور وہ کوئی فیصلہ کریں ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن یہ کوئی اتنا سہل کام نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے امتحان آ جاتے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے افراد بھی پیغمبر پر بھی اور ائمہ علیہ السلام پر بھی اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے متقی افراد، بہت سے اہل منصب، بہت سے امام سے عشق کرنے والے افراد، عشق کا دعویٰ کرنے والے افراد بھی وہاں پر لغزش کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو یہاں مجھے اس تمام بحث سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو اور وہ مجھے کوئی حکم فرماتے ہیں اور کچھ ایسے واقعات میرے سامنے پیش آتے ہیں کہ جو میری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن کیونکہ امام کے اذن سے وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں اور امام نے اس عمل کو انجام دیا ہے، تو مجھے شک اور تردید کی کیفیت کے اندر وارد نہیں ہونا ہے۔ یہاں یہ افراد جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی اس ولی عہدی کے حوالے سے ایک میٹنگ کو کال کرتے ہیں اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس جائے گا اور وہ اپنے پاس ایک خنجر کو رکھے گا کہ جو زہر آلود ہوگا، اور اگر امام رضا علیہ السلام کہنے کنندہ
یعنی ایکسیپٹیبل آنسر انہوں نے نہ دیا، یا ایک ایسا جواب نہ دیا کہ جو ہمارے لیے ہمارے سوال کے جواب کے اعتبار سے ہمارے لیے اطمینان کن ہو، تو اس صورت میں امام رضا علیہ السلام پر یہ شخص حملہ کرے گا اور ان کو شہید کر دے گا۔ بس ایک مرتبہ یہ شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر جیسے ہی اس نے اس پیشکش کو امام کے سامنے رکھا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو امام مسکرائے، یہ علی کا علی بیٹا ہے، یہ علم لدنی کا مالک ہے۔ ایک مرتبہ مسکرا کر کہا کہ تمہارے سوالات کے جوابات تو میں دوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ خنجر کے جو زہر آلود ہے اور تم نے چھپا رکھا ہے، اس خنجر کو تم باہر نکال کر رکھ دو۔ بس اس امر کو سننا تھا، ایک مرتبہ لرزنے لگا کہ امام اس حوالے سے کیسے آشنا ہے۔ تو ایک بہت ہی پرائیویٹ میٹنگ کے اندر یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے باقی افراد نہیں جانتے تھے سوائے چند لوگوں کے، تو امام کو اس کی خبر کیسے ملی؟ امام نے ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا اتنے حیران نہ ہو، اتنے تعجب کا شکار نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ سوال جو تم اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہو اس کو میں تمہارے لیے بیان کروں اور اس کے جواب کو بھی تمہارے لیے بیان کروں، تو میں اس کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ بس ایک مرتبہ پھر حیرت زدہ ہوا، امام نے سوال کو بیان کیا، کہا کہ یہ جو تم ولی عہدی کے حوالے سے اعتراض کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ میں نے اس ولی عہدی کو قبول کیوں کیا، تو یقین مانو اس کے پیچھے خداوند متعال کی جانب سے بہت سے فائدوں کو اور بہت سی حکمتوں کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر تم اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کی نمائندگی کو قبول کیا تھا مصر میں کہ جو خداوند متعال کو واحد تسلیم کرنے والا نہیں تھا، مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک اسپیشلٹی موجود تھی۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو مینج کیا اور جس کا فائدہ بعد میں قحط سالی کے دور کے اندر ہوا، وہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر کیوں انجام دی؟ وہ ایک مرتبہ گویا ہوا اور کہا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو کہا کہ پھر وہ شخص کہ جو ظاہری طور پر اسلام کا دم بھرتا ہے، مامون یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہاں نماز عید ہوتی ہے، نماز جمعہ ہوتی ہے، کہا میں اس کی ولی عہدی کو آخر کیوں کر قبول نہ کروں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس ولی عہدی کو قبول کرنے کے نتیجے میں فائدہ مومنین کو پہنچے گا۔ اور یہاں پر دیکھا گیا اس دور کے اندر کہ بہت سارے مومنین کہ جن کی زندگیاں خطرے میں تھیں، بہت سارے مومنین کہ جو امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی قبول کرنے سے پہلے اوپریس تھے، مستضعف تھے اور ان کی آواز بلند نہیں ہو پاتی تھی، ان کی بہت ساری صلاحیتیں دب کر رہ گئی تھیں، امام رضا علیہ السلام کے دور میں وہ تمام صلاحیتیں دوبارہ سے اجاگر ہوئیں، اور پھر ایک مرتبہ ان افراد نے بہت ساری چیزوں کو انہیں ایکسپلور کرنے کا موقع ملا۔ بس یہاں پر ایک اور چیز جو واضح کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے جب اس ولی عہدی کو قبول کیا، آپ نے دیکھا امام حسن کے صلح نامے کے اندر بھی جو شکیں رکھی گئیں وہ تمام کی تمام شکیں واضح طور پر اس پروپیگنڈا کو اور اس ٹارگٹ کو کہ جس کو حاکم وقت اچیو کرنا چاہتا تھا، ان تمام ٹارگٹس کو وہ ٹارگٹ کرتی نظر آتی ہیں، اور وہ تمام کی تمام شکیں حقیقت میں دشمن کی خلاف جاتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارے معاملات کے اندر میری کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، اسی صورت میں اس ولی عہدی کو قبول کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو سازش کی جاتی تھی اور
اس پروپیگنڈا کو کیا جا رہا تھا کہ امام نے نعوذ باللہ شاید لالچ کے اندر یا حرص کے اندر اس کو قبول کیا ہے، یا یہ شخصیات علی کے یہ فرزندان ایسے ہیں کہ جب یہ ان کے پاس جو ہے وہ وسائل موجود نہیں ہوتے تو یہ متقی ہیں، زاہد ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں عبادت گزار ہیں، سجدہ ریز ہیں، لیکن جب یہ تمام چیزیں ان کو مل جاتی ہیں، مقام ان کو مل جاتا ہے، لگژری ان کو مل جاتی ہے، تو نعوذ باللہ ان کا زہد اور ان کی عبادت، ان کی خدمت خلق خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس پروپیگنڈا کو پیش کیا گیا کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن امام نے واضح کیا کہ نہیں، یہ علی کا علی بیٹا ہے، علی وہ ہیں کہ جو بیت المال میں تمام کا تمام اس کا مال تقسیم کرتے ہیں اور رات میں مصلی عبادت کو بچھا کر اس پر عبادت کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، یا صفرا یا ورا غری غیری، اے سونے، اے چاندی، تم علی کے غیر کو جا کر دھوکہ دو۔ تو بس یہاں پر یہ امر ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ بہت سے واقعات تاریخ میں ایسے پیش آئے کہ جس کی حکمتیں کیونکہ لوگوں کے سامنے واضح نہیں تھیں، اس کی وجہ سے وہ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا، حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہاں پر آپ کے لیے مشکل ہوگا اور آپ کس طریقے سے صبر کر پائیں گے، یہ سفر کہ جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں، جس سفر کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، جس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، یہ سہل نہیں ہے، آپ کیسے صبر کر پائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ بس ایک مرتبہ حضرت خضر نے پھر متوجہ کیا، کہا کہ وہ چیزیں، وہ حکمتیں جو آپ نہیں جانتے، وہ معاملات جو آپ نہیں جانتے، ان پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، حقیقت میں صبر اور پیشنس اگر انسان حکمتوں اور اسرار کو جانتا ہو تو اس کے لیے صبر کرنا سہل ہے، اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، کیونکہ جب ہم بہت ساری حکمتوں کو جانتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر یہ بیماری آئی ہے تو اس کے پیچھے یہ راز ہے، اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ لیکن اگر میں حکمتوں کو نہیں جانتی، اگر میں اس کے پیچھے کے اسرار کو نہیں جانتی تو صبر کرنا مشکل بہت ہے، لیکن اس کا اجر، اس کا ریوارڈ کتنا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن اپنے اوپر آنے والی مصیبت کے اجر کو اور ریوارڈ کو جان جائے تو وہ خواہش کرے کہ پروردگار میرے بدن کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے اور اس کے بدلے میں مجھے ایسا اجر اور ایسا ریوارڈ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ بس یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت جہاں ہمیں ملتی ہے، وہیں ختمی مرتبت حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہیں پر ان کی ایک رہنمائی جناب معاذ بن جبل کے حوالے سے بھی ملتی ہے کہ جب جناب معاذ کے فرزند کا انتقال ہوا تو حضرت رسول گرامی کو بتایا گیا کہ حضرت معاذ بہت غمگین رہنے لگے ہیں، بہت بیتابی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رسول گرامی نے ان کو ایک خط تحریر کیا، کہا کہ اس خط میں رہنمائی کی کس انداز میں اس کو سمجھیے گا، اور وہ تمام معاملات، وہ تمام چیزیں جو وہ افراد، وہ پیارے جو ہم سے چھن گئے ہیں، وہ بہت ساری ایسی نعمتیں جو پہلے ہمارے پاس موجود تھی اب موجود نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ممکن ہے بہت سارے افراد ڈپریشن کا شکار ہوں، ان کے لیے رسول گرامی کے الفاظ بہت تسلی اور تشفی دینے والے ہیں۔ رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اپنے فرزند کے انتقال پر بیتابی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بیتابی کیسی ہے؟ یہ بیتابی ظاہر ہے کہ ایک فرزند کا چلا جانا بہت بڑا نقصان ہے، اور اس پر گریہ کرنا اور اس پر غمزدہ ہونا ایک نیچرل امر ہے جس سے اسلام شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن بیتابی جس کی طرف رسول گرامی اشارہ کر رہے ہیں اس میں ظاہراً شکوہ شامل ہے، یعنی یہ شکوہ اگر انسان کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا،
میرا یہ عزیز، میرا یہ پیارا، میری یہ نعمت مجھ سے کیوں چھینی؟ تو اس بے تابی سے منع کیا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ آپ اس امر پر بے تابی نہ کیجیے، خداوند متعال کی جانب سے یہ فرزند آپ کو ایک امانت کی صورت میں عطا کیا گیا تھا، اور اب پروردگار نے آپ سے اس نعمت کو واپس لے لیا ہے، اس امانت کو واپس لے لیا ہے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے، اس میں اگر ہم اس کی درایت کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز اس سے بچھڑ جاتا ہے تو اگر وہ اس کا پازیٹیو اینگل دیکھنا چاہتا ہے اور شکر کی منزل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شکر کرے اور کہے کہ پروردگار تو نے اتنے عرصے کے لیے مجھے یہ عزیز، یہ نعمت دے کر رکھی، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور اب جب یہ امانت تو نے مجھ سے لے لی تو میں تجھ سے شاکی نہیں ہوں، تجھ سے شکایت نہیں کر رہی۔ بس یہاں پر رسول گرامی جناب معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ آپ اس امر پر بے تابی کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ بے تابی، یہ شکوہ، کیونکہ رسول گرامی نے بھی اس گفتگو کے اختتام میں کہا کہ بہت جلد بہترین اجر خدا کی جانب سے صبر کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، اور آپ کو بھی عطا کیا جائے گا، اور اس نعمت پر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ نعمت اب واپس پلٹنے والی نہیں ہے۔ اس بے تابی کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں آپ کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان کسی مصیبت پر صبر نہیں کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ نعمت تو واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ جو ریوارڈ اس کے لیے محفوظ کر کے رکھا گیا ہے، وہ جو جزا اس کے لیے محفوظ کر کے رکھی گئی ہے، وہ تمام کی تمام جزا وہ ضائع کر دے گا اور اسے کھو بیٹھے گا۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہاں پر جو صبر ہے، اس صبر کی جانب حضرت خضر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ صبر کرنا سہل نہیں ہے، اور اس صبر کے دامن کو آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ آپ تھامے رکھیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ ان راستے کے اندر پیش آنے والے واقعات کے اوپر خاموشی کو اور سکوت کو اختیار کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ یہاں پر وعدہ کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ایک مرتبہ جو پہلا واقعہ پیش آیا، اگر خدا نے توفیق دی تو اس کے مزید مطالب کو انشاءاللہ کل پیش کریں گے، لیکن پہلے واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت خضر کے ساتھ آپ کشتی میں سوار ہیں، اور حضرت خضر کشتی کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے، کیونکہ پیغمبر ہیں، درد رکھتے ہیں افراد کا، آئمہ اور انبیاء کے اندر باقی انسانوں کی نسبت زیادہ لوگوں کا درد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، زیادہ انسانیت موجود ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ تڑپ کر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 20 سمندر کے حضرت خضر نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا ہے، اور اس پر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ نے ایسا امر انجام کیوں دیا ہے، ان افراد کی جان چلی جائے گی۔ بس حضرت خضر ایک مرتبہ معنی خیز انداز میں حضرت موسیٰ کی جانب دیکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ یاد آتا ہے کہ وہ وعدہ جو وہ کر چکے تھے، وہ وعدہ اس وقت جو ہے وہ اس کی عہد شکنی ہو گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ حضرت خضر اس جملے کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس امر پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر عہد کرتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی دلاتے ہیں، ستجدونی انشاءاللہ صابرہ، دوبارہ اپنے صابر ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پھر سفر کو شروع کر دیتے ہیں۔
بس اس مقام پر اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور کیا راز ہے، اگر خدا نے توفیق دی تو ہم بات کریں گے اس پر بھی، لیکن فی الحال اس سے صرف ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان بہت ساری حکمتوں کو اور بہت سارے اسرار کو نہیں جانتا ہوتا، اور بہت سارے جو افراد اہل علم ہیں یا اہل فراست ہیں اور خدا کی جانب سے ان کو مقام عطا کیا گیا ہے، تو وہ کوئی ڈیسیژن اگر لیتے ہیں تو ظاہری طور پر ممکن ہے کہ ہمیں درست محسوس نہ ہو اور اس کے نتیجے میں ہم اس پر اعتراض کریں. تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار پروردگار سے توسل کریں، بار بار پروردگار سے دعا کریں کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے واقعے سے یہ بات سمجھ سکیں کہ جو نمائندہ الہی ہے اور جس کے علم اور اسپیشیالٹی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، ان کے دیے ہوئے فیصلوں پر ہم اعتراض نہ کریں. اسی لیے جو آنے والا دور ہے وہ بڑا سنگین دور ہے، کیونکہ اس دور کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جانب سے جو بھی کام انجام دیے جائیں گے اس کے خلاف دشمن بہت سے پروپیگنڈاز کرے گا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے استقامت ضروری ہے، اور اس استقامت کے حصول کے لیے ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہر روز کہا گیا کہ نماز صبح کے بعد دوبارہ وعدہ کریں، دوبارہ اس کو ری انفورس کریں؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس پر قائم رہنا اتنا آسان، اتنا سہل نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا کہ اس کی بار بار تکرار کریں تاکہ جب وقت آئے تو ہم اس کی حمایت کر سکیں. اور ایک اور مطلب کی طرف میں اشارہ کرتی چلوں کہ یہ دور پریکٹس کا دور ہے. اس دور کے اندر اگر ہم احکامات شریعہ کو دیکھتے ہیں یا کوئی سیاسی طور پر کوئی بیان جو ہے وہ مجتہد کی جانب سے، ولی فقیہ کی جانب سے آتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ مجھے اس کی ظاہر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اگر میں اس حکم پر، اس امر پر اس وقت میں اعتراض کر رہی ہوں جبکہ مجتہدین کی جانب خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے دور غیبت کے حوالے سے رہنمائی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پریکٹس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے فیل ہو رہے ہیں. سخت بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس دور کے اندر ہم ان شخصیات کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، سمجھ نہ آنا ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ سمعاً و طاعتاً کی کیفیت کے اندر وارد ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتراض کرنے کی کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جب خدا کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے، پروردگار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ نمائندہ الہی ہیں، تو امام کی بات کو تسلیم کرنا، پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا اور دور غیبت کبریٰ میں مجتہدین کی بات کو تسلیم کرنا، یہ سب ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو اس واقعے کے ہڈن میسیجز میں سے ایک بہت اسٹرانگ میسیج ہے. انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو ہم کل کی بحث کے اندر مزید مطالب کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن جو اس کے اہم ترین میسیجز ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کے اندر لے کر آنا، سورہ کہف کی اہمیت کو سمجھنا اور پھر نوک نیزہ پر سوار سر کی اس حقانیت کو سمجھنا، اور امام حسین علیہ السلام آخر کیوں اس سورہ کی تلاوت نوک نیزہ پر کرتے رہے، تاکہ میں اور آپ اس کے رازوں کو سمجھ سکیں، اس کے میسیجز کو سمجھ سکیں. تو ان مجالس کا حق اور ان مجالس کی حقانیت تک ہم اسی وقت پہنچ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کٹے ہوئے سر کے پیغام کو جان سکیں اور سمجھ سکیں. بس عزیزان گرامی قدر، ان عبودیت کی منازل کو حاصل کرنا اور خدا کی حکمتوں کو سمجھنا اور جاننا اتنا سہل اور اتنا آسان نہیں ہے، اور اس پر صبر کرنا اتنا سہل اور اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ افراد صبر کی کن منازل پر فائز تھے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کی
مناسبت سے ہی اگر آپ دیکھیں تو وہ شخصیت کہ جو امام رضا علیہ السلام کی صورت میں مدینہ سے ہجرت فرماتے ہیں، تو کتنا سنگین ہے امام کے لیے یہ ہجرت کرنا. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو تاریخ کی کتابوں میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام جب مدینہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ وداع کے لیے پیغمبر گرامی کی قبر مطہر پر پہنچے. کہتے ہیں بار بار قبر مطہر کے نزدیک جاتے تھے اور بار بار پلٹ آتے تھے. یعنی یہ عجیب کرب کی کیفیت ہے، عجیب درد کی کیفیت ہے، عجیب حزن کی کیفیت ہے، عجیب غم کی کیفیت ہے. اتنا آسان نہیں تھا امام رضا کے لیے مدینہ کو چھوڑنا. بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام اپنے گھر پہنچے اور اپنی مخدرات کو حکم دیا، امر کیا، اپنے اہل خانہ کو حکم دیا. آپ امام رضا علیہ السلام کے زیارت نامے میں پڑھیں تو آپ کو یہ جملہ بھی ملے گا کہ سلام ہو اس پر کہ جس نے اپنے اہل خانہ کو اپنی زندگی میں اپنے غم پر گریہ کرنے کا حکم دیا. یہ غریب الغرباء شخصیت امام رضا علیہ السلام کی ہے. بس امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ جب مدینہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو اس مقام پر جب امام رضا علیہ السلام پہنچے کہ جہاں پر دشمنوں کی سازشیں بھی موجود تھیں، دشمنوں کے نرغے بھی موجود تھے، دشمن ہر طریقے سے آپ کے مقام کو کم دکھانے کی کوشش کرتا رہا. لیکن ایک مقام وہ آیا کہ امام رضا علیہ السلام نے ثابت کیا، دین کی حقانیت کو ثابت کیا کہ ہمیں یہ توانائی اور قوت پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم تمہاری سازشوں کو ناکام کر سکتے ہیں. بس اسی مقام پر دشمن سرسخت نے یہ فیصلہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا جائے. بس ابا سلط یہ کہتے ہیں کہ ایک روز جب مامون نے اپنے قصر میں امام کو طلب کیا تو امام جب وہاں داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کیا عجیب کیفیت تھی. امام ایک عجیب کرب کی کیفیت میں تھے. مجھ سے کہا اے ابا سلط اگر میں اس دربار سے اس کیفیت میں باہر نکلوں کہ میرے سر پر ردا ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اور اگر یہ ردا میرے کاندھوں پر ہو تو مجھ سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. بس ایک مرتبہ ابا سلط وہاں تڑپ رہے ہیں. ہر وہ شخص کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، جو اہل بیت کے عشق کا دم بھرتا ہے، وہ ابا سلط کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے. بس ایک مرتبہ ابا سلط وہاں تڑپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں کہ نہ جانے کون سا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام اس محل سے باہر نکلتے ہیں. جناب ابا سلط عجیب منظر دیکھتے ہیں، مولا کے سر پر ردا موجود ہے. جیسے ہی اس ردا کو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ تڑپ جاتے ہیں اور امام ارشاد فرماتے ہیں اے ابا سلط انہوں نے اپنا کام انجام دے دیا. بس یہی کہہ کر ایک مرتبہ اپنے بیت الشرف میں پہنچتے ہیں. ابا سلط تڑپ رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ابا سلط نے دیکھا کہ ایک شخصیت گھر کے صحن میں وارد ہوتی ہے. بس جیسے ہی اس شخصیت کو دیکھا ایک مرتبہ حیران ہوئے اور سوال کیا، کہا کہ گھر کا دروازہ تو بند ہے، آخر آپ کیسے گھر میں وارد ہوئے؟ کہا وہ پروردگار جو اس بات پر قادر ہے کہ مجھے مدینہ سے یہاں پہنچائے، وہی پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ مجھے بند دروازوں کے باوجود اس گھر میں داخل ہونے کی قوت عطا کرے. بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ اپنے بابا کے پاس پہنچے اور کہا اے ابا سلط آپ جانتے ہیں ہم آپ کے مولا، آپ کے آقا جواد ہیں. جیسے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کے نام کو سنا ایک مرتبہ تڑپ گئے. امام جواد نے کہا اے ابا سلط آپ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجیے. ابا سلط کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی، تھوڑی دیر تک ندا آتی رہی. امام محمد تقی نے امام رضا علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنی آغوش میں رکھا ہوا تھا.
میں کہوں گی مولا آپ غریب الغرباء ضرور ہیں، آپ غریب الوطن ضرور ہیں، آپ نے اس زہر کے ملنے اور اس کی تکلیف کو غریب الوطنی میں اور پردیس میں ضرور برداشت کیا، لیکن مولا آج آپ کے پاس آپ کا فرزند موجود ہے اس آخری وقت میں کہ جس نے آپ کے سر مطہر کو اپنی آغوش میں رکھا ہوا ہے۔ یقیناً آپ بھی تڑپتے ہوں گے اس مظلوم کے غم میں، اس حسین کے غم میں کہ جن کے غم کو یاد کر کے آپ ساری زندگی یہ کہتے رہے اگر تمہیں کبھی کسی غریب کے غم میں گریہ کرنا ہو فابکی علی الحسین، حسین ابن علی کی مظلومیت اور غربت کو یاد کر کے گریہ کرو۔ بعید نہیں ہے آخری وقت میں بھی آپ ان کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہوں کہ جو شخصیت اس کیفیت میں شہید ہوئی کہ صبح سے لے کر شام تک حسین تو سب کے جنازوں پر پہنچے، لیکن جب حسین کا سر قلم ہو رہا تھا تو کبھی نگاہیں علی اکبر کو ڈھونڈتی تھیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کو ڈھونڈتی تھیں، کبھی حر کو ڈھونڈتی تھیں، کبھی مسلم ابن اوسجا کو ڈھونڈتی تھیں، کبھی قاسم کو ڈھونڈتی تھیں، لیکن حسین ابن علی کی مدد کے لیے اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ ایزدی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے تمام افراد جو اضطراب کا شکار ہیں، محزون ہیں، پریشان حال ہیں، ان تمام افراد کی پریشانیوں اور تمام افراد کے حزن کو دور فرما دینا۔ پروردگار مشکل کشائے عالمین کے صدقے سے تمام افراد کی مشکل کشائی فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے صحن شفا کا، تجھے واسطہ ہے امام رضا کے حرم میں موجود ذریعہ شفا کا۔ پروردگار عالم تمام وہ افراد کے جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور اپنی بیماری سے پریشان ہیں، پروردگار تمام افراد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر بابرکت نصیب فرمانا۔ بالخصوص وہ افراد کے جن کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار سب کو شفا یاب فرمانا اور طول عمر بابرکت عنایت فرمانا، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے میرے کریم حکیم علیم پروردگار ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ پروردگار ہمیں جلد سے جلد اس کرونا وائرس کی آزمائش سے نجات عنایت فرمانا۔ پروردگار تمام دنیا کو اس کے شکنجے سے باہر نکالنا۔ پروردگار اگر یہ ہمارا امتحان ہے، اگر یہ ہماری آزمائش ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمانا، اور اگر ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی اور اس کے حوالے سے سوچنے کی اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، اور ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو پروردگار عالم معاف فرما کر جلد سے جلد اس دنیا کو اس وائرس سے نجات عنایت فرمانا اور ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی سازشوں سے نجات عنایت فرمانا۔ پروردگار مسلمانوں کو اور مومنین کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے ان مجالس کے انعقاد میں جو افراد کاوشیں اور کوششیں کرتے رہے ہیں، پروردگار تمام افراد کو بہترین اجر، بہترین صلہ عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے اے میرے کریم، اے میرے حکیم، اے میرے علیم پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ ہمارے آخری وقت میں اہل بیت کو ہمارا سہارا، ہمارا ہمدم اور ہمارا ناصر قرار دینا۔ روز قیامت چادر حضرت زہرا اور علم حضرت عباس کا سایہ نصیب فرمانا۔
اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کل مرحومین و مرحومات کے لیے تلاوت فرما دیجیے. حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرحومین و مرحومات اس دنیا سے گئے، بالخصوص علماء، شہداء، بدوارث، بے وارث افراد کے لیے. بسم اللہ.